अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 25 तारीख है, जुमरात का दिन है। जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 2 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नजर में गुज़िश्ता 24 घंटों की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके मकीन 25 करोड़ अवाम के मुर्शिद यानी कप्तान, कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान के नजरिए, उनके मंशूर, उनके मिशन रिहाई, मुलाकात, मुज़ाकरात और फिर मैंडेट का मामला है। जबकि मैंडेट चोरी करके इक़्तिदार में आने वाली फॉर्म 47 की जारी सरकार, इसके वज़रा, ओहदेदार, सहूलतकार, यार बुतार, शॉपर, टाउट, टमाटर सारे के सारे ऐसे तत्ते तवे पर बैठे हैं कि हालात को जैसे चाहे कंट्रोल करने की ये कोशिश करें, कर नहीं पा रहे हैं। और अब तो बड़ा हुक्म भी आ गया। और आपको पता है कि हुक्म आजकल सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट या फिर नीचे वाली सेशन या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नहीं आता है। हुक्म जहां से आता है वो हम सबको पता है, यानी कैदी नंबर 804 के आस्थाने अडियाला शरीफ के अंदर से हुक्म आता है और उसके ऊपर मिनोन अमल करना होता है। किसने अमल किया, किसने नहीं किया, इसकी डिटेल्स में जाऊंगा। जबकि लंदन के अंदर पाकिस्तानियों के महफूज होने ना होने के ऊपर सवाल अब उठना शुरू हो गए। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब का जो स्टेटमेंट आया है, उनका अपना बयान है, उनने बयान दिया है कि उनके ऊपर एक कातलाना हमला हुआ है उनके मुताबिक। अब ये जो मुबैना कातलाना हमला है, इसके ऊपर डिस्कोर्स मजीद शिद्दत अख्तियार कर गई है। बैरिस्टर शहजाद अकबर साहब को जो लोग नहीं भी जानते थे, अब जानना शुरू हो गए हैं और फिर सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। फिर जो स्ट्रीट मूवमेंट है वो नेक्स्ट लेवल में दाखिल हो रही है। लेकिन दो अदद चीजें जिसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात लोगों के अभी भी हैं। क्या तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान खान साहब के नजरिए के ऐन मुताबिक मूवमेंट को आगे ले जा रही है या डिसेप्शन है? दूसरा, ये जो एक और ग्रुप बीच में उठ गया है, उसकी क्या पॉलिटिकल स्टैंडिंग है, फवाद चौधरी साहब का और बाकियों का, उसके ऊपर बातचीत होगी। कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब, जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर, ये जहां उर्दू में टाइटल लिखा होता है उसके नीचे डिस्क्रिप्शन होती है हैशटैग के साथ साथ, उसके अंदर लिंक लगा हुआ है जी, उसको जाकर क्लिक करके ज्वाइन कर ले। मैंने ठीक से लिंक अब लगा दिया है, पहले बीच में एक आध हफ्ता बड़ा गलत चलता रहा वो, उसको जरा क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे तो आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से होता है। नोटिफिकेशन डायरेक्ट वहां पर मिल जाया करेगा। एहतजाज करना चाहें तो पूरी कौम को एक ही तरीका फॉर्म 47 के वज़ीर आज़म ने बता दिया है, उसके जरिए आप एहतजाज कर सकते हैं। आप हमेशा कहते हैं टॉप स्टोरी आप देर में देते हैं। हुक्म किसका है? ऑर्डर लोहे का गार्डर, कैदी नंबर 804, आस्थाना आलिया अडियाला शरीफ के मकीन जनाब इमरान खान साहब का है। और उसके ऊपर जो है आलिया हमजा मलिक साहिबा, चीफ ऑर्गेनाइजर पंजाब, उन्होंने 26 दिसंबर सुबह 11 बजे 26 दिसंबर सुबह 11 बजे बमकाम चक्री केपीके वज़ीर आला सुहेल आफरीदी साहब अपनी काबीना एमपीएस के साथ पंजाब जा रहे हैं जी, जिसमें रावलपिंडी डिवीजन के तमाम टिकट होल्डर्स, तंजीमी ओहदेदारान, कारकुनान और वकला अपनी शिरकत को यकीनी बनाएंगे ताकि पाकिस्तान में आइन, कानून और जमहूरियत की बालादस्ती और बहाली के लिए एक पुरअमन स्ट्रीट मोबिलाइजेशन का वहां से आगाज किया जा सके। तो चक्री के मुकाम पर, ज़ाहिर मोटरवे से वो जाएंगे, तो चक्री के मुकाम पर उनका एक किस्म का इस्तकबाल भी होगा और स्ट्रीट मूवमेंट का आगाज भी होगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट है, लोग निकलना शुरू होंगे और अगले 3 दिन का लाहे अमल, जुम्मा, हफ्ता, इतवार, 3 दिन का लाहे अमल दे दिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से। और आलिया हमजा मलिक साहिबा ने अपने फॉर्म 45 के वज़ीर आज़म के फरमुदात के ऐन मुताबिक, यानी खान साहब के हुक्म के ऐन मुताबिक स्ट्रीट मूवमेंट और मोबिलाइजेशन का बाकायदा आगाज किया है और उसका ऐलान कर दिया है। अब जो है एक तरफ तो सुहेल आफरीदी साहब है, नौजवान हैं, निडर हैं, करना चाह रहे हैं, टीम को चलाना चाह रहे हैं और उनकी इंटेंट के ऊपर किसी को डाउट नहीं है। दूसरी जानिब 2 टोले हैं जिनके ऊपर अभी भी सवालात उठ रहे हैं। एक है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, जिसने मुज़ाकरात की बात की है और यह क्लेम किया जा रहा है कि अलीमा खानम साहिबा से मुशावरत के बाद मुज़ाकरात की बात की गई है। तो क्या वाक़अतन मुज़ाकरात इस हुकूमत के साथ होंगे और खान साहब इसके ऊपर राजी हो जाएंगे? यह सवाल है, अभी तक सवाल है। एलामिया के अंदर तो यह चीज शामिल नहीं है। दूसरा, एलामिया के अंदर कहीं मुलाकात का तज़किरा नहीं है कि मुलाकात को भी इंपॉर्टेंस दी गई है कि बहनों की भाई से मुलाकात होगी या नहीं होगी, इसका भी लोग सवाल उठा रहे हैं। एंड इसी सिचुएशन के बीचों बीच एक और ग्रुप है, ये इमरान इस्माइल साहब का, फवाद चौधरी साहब का, और वो क्या नाम है उनका, जनाब महमूद मौलवी साहब का, जो शाह महमूद कुरैशी साहब से एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो कोट लखपत से निकलकर अपना रोल प्ले करें और खान साहब के रिहाई में किरदार अदा करें
اور وہ سمجھتے ہیں کہ مصطفیٰ نواز کھوکر، یہ علامہ راجہ ناصر عباس اور محمود اچکزئی، ان کو تو نہ خان صاحب جانتے ہیں نہ یہ خان صاحب کو جانتے ہیں، تو وہ اپنا بیچ میں ایک رول پلے کرنے کے چکر میں ہیں۔ فواد چودھری صاحب ایک بڑے انٹیلیجنٹ آدمی ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ ایکسیپٹنس کتنی ہے پبلک میں اس موقع کے اوپر، جو کچھ بیچ میں ہو گیا اس کے بعد۔ ہیں وہ بڑے انٹیلیجنٹ آدمی، اور خان صاحب کو میرے خیال میں قبول بھی ہر مومنٹ پہ، ہر لیول پہ ہوں گے وہ، ابھی نہیں تو کبھی کسی موقع کے اوپر آ کر۔ تو کیا پی ٹی آئی ان کے لیے دل بڑا کرے گی، یہ دیکھنا ہوگا۔ کیا محمود خان اچکزئی صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ کر گزرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، یہ دیکھنا پڑے گا۔ آپ کو کیا لگتا ہے ان میں سے رائٹ رول پلے کون کر سکتا ہے؟ خان صاحب کی بہنیں اور سہیل آفریدی صاحب، گروپ نمبر 1۔ گروپ نمبر 2 تحریک تحفظ آئین پاکستان، جس کے اعلامیے سے بہت سارے شبہات ضرور قائم ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ دعویٰ کچھ اور کرتے ہیں۔ تیسرا فواد چودھری صاحب گروپ اینڈ شاہ محمود قریشی۔ میکسیمم کامنٹس کریے گا کہ آپ کو ان میں سے سب سے زیادہ اعتماد یا اعتبار کس کے اوپر ہے جناب۔ اچھا، آج امپورٹنٹ دن یہ بھی ہے کہ آج 25 دسمبر ہے، یعنی یوم ولادت جناب بانی پاکستان حضرت قائد اعظم محمد علی جناح رحمۃ اللہ علیہ۔ ویسے تو ایک عدد اور بانی پاکستان ثانی بنے ہوئے ہیں جو میاں نواز شریف صاحب، ان کا بھی یوم ولادت ہے زور زبردستی کا، لیکن بہرحال بانی پاکستان کے ساتھ ہم نے کیا کیا آج کے دن، اگر اس کی کو ریئلائز کر لیا جائے تو بات ختم ہو جائے گی۔ 1948 میں قائد اعظم دنیا سے رخصت ہوئے، ان کے اوپر ایک کتاب 1949 میں الہی بخش صاحب نے ان کی کہانی فلم بند کی، اور پھر جو لکھنے والا تھا ان کو ڈکلیئر کر دیا گیا کہ یہ ٹریٹر ہیں جی، اور انہوں نے غلط کتاب لکھی ہے، تو 1949 میں ان کی کتاب پر پابندی لگا دی گئی۔ اسی طرح 1951 میں فاطمہ جناح نے مائی بردر لکھی، جہاں سوال اٹھائے، اشارے دیے گئے، اور سازش کا بھی اشارہ دیا گیا کہ کوئی مبینہ سازش تھی جس کی وجہ سے انہیں راستے سے ہٹایا گیا۔ روایتاً ان کی کتاب پر بھی پابندی لگا دی گئی، انہیں غدار ڈکلیئر کیا گیا، بڑے مسائل۔ لیکن آج ہم بڑے فخر کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم کا جو یوم پیدائش ہے ہم سب مل کر منائیں۔ آج میں فارم 47 کے وزیر اعظم کو بھی ان کے افکار کے اوپر ایک تفصیلی بیان ان کا جاری ہوتے ہوئے دیکھ رہا تھا، وزیر دفاع بھی کہہ رہے ہیں، اور بڑے بڑے لوگ اس کے اوپر کہہ رہے ہیں، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم عملاً ان افکار کے اوپر کتنا کاربند ہو سکیں۔ اچھا جی، آج سہیل آفریدی صاحب کی زیر صدارت جو ہے وہ پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے، اس کی ڈیٹیلز میں شیئر کرتا ہوں۔ وزیر اعلیٰ کے پی کے محمد سہیل خان آفریدی کی زیر صدارت وزیر اعلیٰ ہاؤس میں پارلیمانی کمیٹی کا اجلاس منعقد ہوا، جس میں اسپیکر خیبر پختونخوا بابر سلیم سواتی، صوبائی وزراء اور اراکین صوبائی اسمبلی نے شرکت کی ہے۔ اجلاس میں وزیر اعلیٰ نے عمران خان کی کال پر اسٹریٹ مہم سے متعلق تیاریوں کے حوالے سے تمام اراکین کو ہدایات جاری کی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اراکین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں میں اسٹریٹ موومنٹ کی تیاریوں کے سلسلے میں عوامی رابطہ مہم کو تیز کریں اور کارکنان اور عوام کی تیاری کو جلد از جلد مکمل کریں۔ تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنا اہم ترین معاملہ ہے۔ اچھا، کل کی تاریخ میں رات میں ایک افسوسناک واقعہ پاکستانی وقت کے مطابق رات ہو چکی تھی، وہ لندن کے اندر کیمبرج یو کے میں پیش آیا۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب نے جو انیشل سٹیٹمنٹ دیا ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے۔ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب فرماتے ہیں کہ یہ ان کے کوٹ اینڈ کوٹ سٹیٹمنٹ جو پولیس کو انہوں نے سٹیٹمنٹ دیا اس کے جملے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ایک سفید فام شخص گھر پر آ کر تقریباً 10 منٹ تک مجھے پیٹتا رہا، چہرے پر درجنوں مکے برسانے کے بعد میرا چہرہ زخمی ہے۔ 8:10 پر گھنٹی بجے پر دروازہ کھولا تو اس نے مارنا شروع کر دیا، اور گھر والوں کے شور مچانے حملہ آور بھاگ گیا، لیکن پھر آ کر مارنا شروع کر دیا اور ویڈیو بھی بنائی۔ میرے بے ہوش ہونے پر وہ چلا گیا۔ پولیس بے ہوشی کی حالت میں ہی مجھے اسپتال لے گئی ہے۔ اب اسپتال سے آ کر پولیس اسٹیشن میں رپورٹ درج کرا رہا ہوں۔ پولیس میرے گھر سے CCTV فوٹیج لے گئی ہے اور تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ لندن میں پاکستانی محفوظ ہیں یا نہیں ہیں، یہ کنسرنز اب بڑا سیریسلی ڈیولپ ہو رہا ہے۔ یہ کنسرن کتنے بڑے لیول کا ہے، شہزاد اکبر صاحب ہی کیوں ٹارگٹ ہوئے، یہ وہ سوالات ہیں جس کے جواب برٹن پولیس کو، یعنی وہاں کی جو اسکاٹ لینڈ یارڈ ہے اس کو دینے پڑیں گے۔ 2-3 چیزیں ہیں۔ ایک تو 4 لوگ جو ہے وہ بڑے سیریس ٹارگٹ کے اوپر پچھلے کئی دنوں سے اس کے خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ ایک بیرسٹر شہزاد اکبر، دوسرا عمران ریاض خان، صابر شاکر اور ڈاکٹر شہباز گل، 4 لوگ ان کے نام میں سن رہا ہوں۔ اور بہرحال اللہ ان سب کو جو ہے نا اپنی حفاظت میں رکھے۔ دیکھنا یہ ہوگا کہ اس کے اوپر جو یو کے پولیس ہے وہ کس طرح سے رسپونڈ کرتی ہے اور کیا واقعی ان کے رسپانس کے اندر دم ہوگا یا نہیں ہوگا۔ آئیے جی آگے چلتے ہیں۔ یہ جناب فواد چودھری صاحب ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ نہیں چاہے گی عمران خان سے بات کرنا تو حکومت بھی نہیں چاہے گی۔
ہماری کوشش کے بعد ہماری کوٹ لکھپت کے رہنماؤں سے ملاقات کروائی گئی، جس کا مطلب ہے حکومت معاملات آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ اب کون سی حکومت جو عمران خان کی بہنوں کو ان کے بھائی سے ملنے نہیں دے رہی، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ مذاکرات یا مطالبات آگے لے جائے گی؟ پھر وہ کہتے ہیں حکومت معاملات آگے بڑھانا چاہتی ہے۔ گزشتہ روز وزیر اعظم کی آفر اور NDU میں جو ایک بڑا اہم سیمینار ہوا، اس پر یہ بات ہو چکی ہے۔ اگر حکومت پیرول پر کوٹ لکھپت والوں کو رہا کر دے، یعنی یہ جو شاہ محمود قریشی صاحب اور باقی گروپ ہے اس کو رہا کر دے، تو عمران خان سے کہیں گے کہ پہلے قدم کے طور پر وہ اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے کہیں کہ وہ ذاتیات پر مبنی کیمپین ختم کر دیں۔ اچھا، اگلا جو ولاگ میرا آ رہا ہے وہ ان دو چیزوں کے اوپر ہی ہوگا، دو چیزوں کے اوپر، ایک دھینگا مشتی، دوسرا سوشل میڈیا۔ بہت امپورٹنٹ سٹوری لے کے آ رہا ہوں، تو اس کو آپ نے اگنور نہیں کرنا، اگلے ولاگ کے اندر اس کا انتظار کیجیے گا، بہت امپورٹنٹ ہوگا جی۔ اچھا جی، 8 فروری کی پہیہ جام اور شٹر ڈاؤن ہڑتال کی ہم نے زور شور سے تیاریاں کر دی ہیں جی، ہم اپنے موقف سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے، یہ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ وائرل بیانات میں شامل کرنا چاہ رہا ہوں اس ڈسکلیمر کے ساتھ، اگر آپ کو میری بات بھی لگتی ہے تو معذرت، زیب لگتی ہے انتہائی معذرت، اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار۔ یہ ریما عمر صاحبہ کہتی ہیں کہ عمران خان کے علاوہ کون ہے جو اسٹیبلشمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے؟ 2024 کے الیکشن کے بعد ان کی سیاسی اننگز کو مختلف طریقے سے لکھا جائے گا، اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ پہلے نیشنلزم اور پاکستانیت اداروں سے جوڑی جاتی تھی، اب عمران خان سے جوڑی جاتی ہے۔ یہ جو تبدیلیاں عمران خان اقتدار میں نہ ہونے کے باوجود لائے ہیں، یہ بہت اہم ہے۔ یعنی وہ جیل کے اندر بیٹھ کر بھی بہت سارے لوگوں کے ذہنوں کے اوپر خوف بن کر چھایا ہوا ہے، اس کو اگنور نہیں کیا جا سکتا۔ ایاز امیر صاحب کہتے ہیں اس عمر میں اتنی سمجھ آ گئی ہے کہ اجتماعی مستقبل کے بارے میں سوچنا بیکار کام ہے۔ اب آپ دیکھیں PIA کے ساتھ جو کچھ ہم نے کیا، تو جس کا جو انفرادی پھدو لگا ہوا ہے نا وہ کامیاب ہے۔ اجتماعیت کی طرف ہم جیسے پاگل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں 3 سال سے بے روزگار ہو کر، اسی لیے نا کہ بطور نیشن ہم گرو کر سکیں۔ انڈیویجول فائدے دیکھنے ہوتے تو ہم پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے ہوتے، وہ ہم نے نہیں دیکھے۔ وہ بالکل بات ٹھیک کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ ہماری تاریخ کا سبق ہے، جمہوریت کا جو موقع بھی آیا طاقتور اس پر حاوی ہو گئے، آئین، قانون، عدالتیں سب منہ زور قوتوں کے تابع۔ اچھا جی، یہ جناب مفتی منیب الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ وزیر اعظم بڑے سرکاری عہدیدار خلیفہ اسلامی بن کر بیعت لینے نہیں آئے، نعرے لگانا کہ علماء بیعت کے لیے تیار رہیں، غیر مشروط بیعت صرف اللہ کے رسول کی ہو سکتی ہے اور کسی کی نہیں۔ ایک قسم کا انہوں نے فتویٰ جاری کر دیا۔ وہ کہتے ہیں ان مجالس میں سنجیدگی پر مبنی گفتگو ہونی چاہیے، سنجیدہ لوگوں کو بلانا چاہیے تاکہ یہ مجالس تماشا نہ بن جائیں، خود ان کے لیے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا، یہ انہوں نے وارن کیا ہے مفتی منیب الرحمان صاحب نے۔ اچھا، اب یہاں پر جو انتہائی امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ پنجاب کے لیے مشکلات کا کھڑے ہونا، اور جو آپ کی فیڈریشن ہے اس کے لیے مشکلات کا کھڑے ہونا۔ ابھی میں جاوید چودھری صاحب کا بھی کامنٹ پڑھ رہا تھا کہ بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کو راستے سے ہٹانا ہو تو کیا مکے مار کر کوئی نکل جائے گا؟ وکٹم بلیمنگ سے باہر نکلیے، یاد رکھیے گا، وکٹم بلیمنگ سے باہر نکلیں، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔